نور مقدم کو قتل ہوئے اب 3 سال ہو چکے ہیں اور جہاں اس کیس سے متعلق کئی شواہد سامنے آئے ہیں وہیں کئی سوالات ایسے بھی ہیں جن کے جواب جاننا ضروری ہیں۔ میں یہ واضح کر دوں کہ اس قتل سے ریلیٹڈ چند باتیں آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی نور مقدم کو 20 جولائی 2021 کے روز قتل کر دیا گیا تھا، جس میں پولیس کی تفتیش کے مطابق نور مقدم کو تیز دھار آلے کی مدد سے گلا کاٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ نور مقدم کے قتل کی ایف آئی آر ان کے والد اور سابق سفیر شوکت مقدم کی مدعیت میں درج کروائی گئی تھی، جس میں مقتولہ کے دوست ظاہر جعفر کو نامزد کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب تک کیا ہو چکا ہے؟ پولیس اور پروسیکیوشن کا یہی کہنا ہے کہ جب ظاہر جعفر کو گرفتار کیا گیا تو ان کی ذہنی حالت مکمل طور پر نارمل تھی اور وہ پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں تھے۔ اس قتل کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ اسی دوران عدالت میں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پیش کی گئی جس میں نور مقدم کو پہلی منزل سے چھلانگ لگاتے ہوئے اور دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جہاں سے انہیں واپس گھر میں لایا جاتا ہے۔ عدالت میں پیش کیے گئے شواہد کے مطابق نور مقدم کو ٹارچر، ریپ اور پھر قتل کیا گیا، اور وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ نور مقدم کو ظاہر جعفر نے 2 روز تک نہ صرف گھر میں قید رکھا بلکہ ان کا قتل کرنے سے پہلے ان کا ریپ بھی کیا، جس کے بعد ظاہر جعفر کو لوور کورٹ کی طرف سے سزائے موت سنائی گئی، جبکہ ٹرائل کورٹ نے ریپ کیس میں انہیں 25 سال کی سزا دی تھی۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ اس وقت کون سے کیسز چل رہے ہیں۔ نور مقدم کے وکیل شاہ خاور نے بتایا کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی، جس کے نتیجے میں ہائی کورٹ نے ریپ کیس میں بھی ظاہر جعفر کو سزائے موت سنائی ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ظاہر جعفر کے وکیل 1 سال پہلے سپریم کورٹ چلے گئے، جہاں انہوں نے اکویٹل یا بریت کی اپیل کی ہوئی ہے۔ یہ اپیل ابھی تک نہیں لگی ہے کیونکہ اس اپیل کا نمبر خاصا پیچھے ہے۔ اس اپیل کی ہیئرنگ میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ظاہر جعفر کے وکلاء کی کوشش ہے کہ ان کی موت کی سزا کو کم کر کے لیسر پنشمنٹ سنا دی جائے۔ تاہم نور مقدم کے وکیل نے اس کیس کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی ہوئی ہے، جو منظور ہونے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جائے گی، جبکہ ظاہر جعفر کے وکلاء کی کوشش ہے کہ کسی طرح ان کی مرسی پٹیشن منظور کرا لی جائے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا ظاہر جعفر کو بیرون ملک بھیجا جا سکتا ہے؟ وکلاء کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک کسی بھی مجرم کی مبینہ دماغی صورتحال کا تعلق ہے تو اس کا تعین میڈیکل بورڈ کر سکتا ہے۔ ظاہر جعفر کی طبی معائنے کی درخواست پہلے ہی مسترد ہو چکی تھی۔ ساتھ میں یہ سوال بھی اٹھ رہا تھا کہ کیا انہیں امریکی نیشنل ہونے کی وجہ سے کیا کوئی خاص ٹریٹمنٹ مل سکتی ہے۔ اب امریکی نیشنل ہونے کی وجہ سے امریکی سفارت خانہ اپنے سٹیزن کی مزاج پرسی تو کر سکتا ہے، لیکن مقدمے پر یا اس کے نتیجے پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ وکیل شاہ خاور کے مطابق یہ ایک بے بنیاد خبر ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت ظاہر جعفر جیل میں ہے۔